السلام علیکم۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا۔ ان کے ذہن میں عام شہری ہیں علی رضا، ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں کرونا سے متعلقہ کئی سوالات ہیں، کئی مشروطے، کئی غلط فہمیاں ہیں۔ انہوں نے ان سارے سوالات کو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم سے وہ سارے سوالات کریں گے اور ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ جی علی رضا۔ سر، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کرونا کی ویکسین لازمی لگوانی چاہیے اگر لوگوں کو اپنی جان عزیز ہے تو۔ اگر کسی کو اپنی جان ہی عزیز نہیں ہے تو وہ نہ لگوائے، اس کی مرضی ہے۔ ورنہ کرونا کی وجہ سے جتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور جتنے مسائل بن رہے ہیں، جو لگوا سکتا ہے اس کو تو لازمی لگوانی چاہیے نا۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں لگواتا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، ہم کیا اسے کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال۔ سر، کرونا کی ویکسین لگواتے بندے کیوں بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ کرونا کی ویکسین لگواتے ہی بیمار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بیسیکلی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کنفرم کہہ سکیں کہ نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی دوائی کا ہو سکتا ہے، کسی بھی دوائی سے ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد بھی کسی بھی بندے کو وقتی طور پہ کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے، جن میں عموماً بخار ہوتا ہے، جسم میں درد وغیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ اسی دن آ جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ بننا ہو تو، اور وہ ایک آدھے دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی سر۔ اگر کچھ دن بعد مسئلہ بنتا ہے تو وہ موسٹ پروبیبلی کرونا کی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی اور وجہ سے ہے۔ جی سر۔ اور کرونا کی ویکسین کا یہ یاد رکھیں کہ کرونا کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگنے کے بعد آپ کے اندر امیونٹی نہیں ڈیولپ ہو جاتی، آپ کرونا سے بچ نہیں جاتے۔ کرونا کی پہلی ویکسین لگتی ہے، اس کے 20 دن بعد دوسری ویکسین لگتی ہے، اس کے مزید 15 دن بعد جا کے عموماً آپ کے جسم میں اتنی امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کرونا سے بچ سکیں۔ جی سر۔ تو اس سے پہلی ویکسین لگنے کے تقریباً 35 دن تک آپ کو احتیاط لازمی جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور کرونا کا شکار ہو جائیں گے تو اس میں ویکسین کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جی سر۔ اگلا سوال۔ سر، کرونا سے ڈرنا چاہیے یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کرونا ہو گیا یا نہیں؟ پہلی بات تو عمران خان والی ہے، جی سر۔ گھبرانا نہیں ہے آپ۔ جی سر، ٹھیک ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈریں گے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ ڈر اصل چیز نہیں ہے، احتیاط اصل چیز ہے۔ کرونا اتنا خطرناک اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے ہلاکتیں، سارے جو بھی اس کا شکار ہوتے ہیں سب کی ہلاکت نہیں ہوتی، صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں منیمم سے جن کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت بھی نہیں آتی۔ جی سر۔ لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتا جاتا ہے۔ جی تو اس لیے احتیاط جاری رکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ سے کسی دوسرے کو وہ نہ لگ جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بچ جائیں، آپ کے اندر کوئی علامت نہ آئے لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے کسی فیملی ممبر کو وہ کرونا لگ جائے اور اس کا مسئلہ بن جائے نا۔ اور اس لیے احتیاط آپ کو لازمی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ اپنی احتیاط لازمی کرتے ہیں نا۔ جی سر، آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی بالکل احتیاط ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، احتیاط کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کرونا کا احتیاط کے باوجود کرونا لگ ضرور سکتا ہے، لیکن آپ احتیاط کریں گے تو اس کے لگنے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ باقی کرونا سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ کرونا پتہ کیسے چلے گا ہو گیا یا نہیں، جی سر بالکل۔ بیسیکلی کچھ علامتیں ہیں کرونا سے متعلقہ، ان میں عام علامتیں جو کسی اور وجہ سے بھی آ سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو بخار ہوتا ہے، جی، جسم میں درد ہوتا ہے، اور آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے اگر کرونا تھوڑا زیادہ وہ بڑھے تو۔ جی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہر بخار، ہر آپ کا جسم میں درد یا کمزوری جو ہے وہ کرونا کی علامت نہیں ہے۔ موسمی بخار ہو سکتا ہے اور کئی وجوہات سے آپ کو بیمار آپ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو یہ ساری علامات آ رہی ہوں، بخار، جسم میں درد، کمزوری، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ صرف علامتیں ہوں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پریشانی والی بات تب بنتی ہے جب خدا نخواستہ سانس کا مسئلہ بننا شروع ہو۔ اگر سانس کا مسئلہ نہیں بنتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آرام کریں، آپ اچھی خوراک لیں، آپ اپنا ریسٹ کریں، اور مطلب کہ کوئی زیادہ وہ گھبرائے بغیر آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ وہ گزر جائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی سر۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگر کرونا ہو جائے تو کون سے ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کون سی دوائی لینی چاہیے؟ ہسپتال میں جانا چاہیے یا نہیں سر، اس میں بارے میں بتائیں سر۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کرونا ہو گیا، جی سر، تو یہ یاد رکھیں کہ کرونا کی کوئی دوائی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو کرونا کا علاج کر سکے۔ اس لیے کرونا کا ٹیسٹ کروانے کی بھی عموماً ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو بھی کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو آپ نے دینی ہو جس سے کرونا ٹھیک ہو جائے۔ کرونا میں علاج کیا جاتا ہے سمپٹومیٹیکلی، کہ جو کسی مریض کے اندر علامتیں آ رہی ہیں نا، ان علامتوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب وہ علامتیں کون سی آ رہی ہوتی ہیں؟ بخار آ رہا ہوتا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تھکن ہو رہی ہوتی ہے۔ بخار کے لیے آپ کو پیناڈول کی گولیاں لینی چاہیے، 2 لے لیں، صبح دوپہر شام پیناڈول کی 2 گولیاں لے لیں۔
اس کے علاوہ کمزوری ہو جاتی ہے، کمزوری میں آپ ملٹی وٹامنز لے لیں، سربیکس زی لے لیں، آپ سیکون لے لیں جو وٹامن سی کی ٹیبلٹس ہیں، آپ کیلشیم کی گولیاں لے سکتے ہیں، آپ وٹامن ڈی کی گولیاں لے سکتے ہیں کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی کے لیے ایسیفائل سیرپ لیا جا سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو سانس کا مسئلہ بن رہا ہے، پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کے مشورے کے مطابق میڈیسن لے لینی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں بہت زیادہ دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسی دوائی موجود نہیں ہے جو کرونا کو مطلب ختم کر سکے نا، اس لیے بہت زیادہ دوائیاں کھانا الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جی سکتا سر۔ ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو بہت زیادہ دوائیاں دے بھی رہا ہے نا، جی تو سر۔ کوشش کریں اس سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کس چیز کی دوائیاں ہیں، بلا وجہ ساری دوائیاں نہ کھانا شروع کر دیں۔ جی سر۔ سمپل سی یہ 2-4 گولیاں لیں اور اپنا ریسٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ بہتر ہو جائے گا۔ باقی اگر خدا نخواستہ کرونا خراب ہوتا ہے، اگر اس کی وجہ سے آپ کو کھانسی ہوتی ہے، سانس کا مسئلہ بننا شروع ہوتا ہے، تو آپ کو چھاتی کا ایکس رے کروا لینا چاہیے، آپ کو چھاتی کا سی ٹی اسکین کروا لینا چاہیے، اس میں بہتر اندازہ ہو جائے گا لنگز کتنے انوالو ہوئے ہیں۔ جی سر۔ اگر خدا نخواستہ لنگز زیادہ انوالو ہو جائیں تو پھر آپ کو آکسیجن کا مسئلہ بننا شروع ہو تو آپ کو ہاسپٹل جانا ہے، ورنہ آپ صرف گھر رہیں۔ ایک کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلس آکسی میٹر لے لیں، اس جی کو سر۔ اپنے پاس گھر میں رکھیں اور جی۔ اپنے اگر کوئی ایسا مریض ہے تو اس کی آکسیجن کی سیچوریشن چیک کرتے رہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کی سیچوریشن 90 سے کم ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہسپتال کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ورنہ آپ گھر رہیں، نہ آپ کو آکسیجن کی ضرورت انشاءاللہ پڑے گی، نہ آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی، صرف ریسٹ کریں، اپنا یہ ملٹی وٹامنز اچھی خوراک لیں، ملٹی وٹامنز لیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جی سر۔ جی سنا تھا بچوں کو کرونا ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ سچ ہے؟ بچوں کو پہلی جو ویوز تھیں ان میں تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے اس میں بچے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں جو پیڈیٹیشین بن رہے ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کے دوران وہ بتا رہے تھے کئی بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے، تو اس لیے اب ایسا کوئی وہ مفروضہ نہیں ہے کہ کرونا بچوں کو نہیں ہوتا، کرونا بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جتنی احتیاط آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اتنی ہی اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، جی کیونکہ سر۔ بچوں کی بھی کرونا کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں، اس لیے بچوں کو بھی بچائیں، ان کو بھی احتیاطی تدابیر لازمی کروائیں۔ جی سر۔ جی ویکسین کس کو لگوائی اور کیسے لگوائی ہے سر، اس میں بولو۔ ویکسین ہر وہ بندہ جس کو لگ سکتی ہے اس کو ضرور لگوانی چاہیے۔ اب پاکستان میں ابھی 40 سال سے بڑی عمر کے افراد کو ویکسین لگ سکتی ہے، ان کو لگنا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی بھی بندہ جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر 1166 پہ میسج کر دیں، وہاں سے رجسٹریشن کا میسج آ جائے گا اور جگہ کا آ جائے گا کہ آپ کہاں جا کے لگوا سکتے ہیں، آپ وہاں جا کے سمپلی ویکسین لگوا لیں۔ بڑا سادہ سا پروسیجر ہے، آپ نے مطلوبہ بندے کا، کوئی بھی بندہ جس کی 40 سال سے زیادہ عمر ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر 1166 پہ میسج کرنا ہے، وہاں سے جواب آ جائے گا رجسٹریشن کا اور آپ نے جا کے ویکسین لگوا لینی ہے بس۔ جی سر۔ پہلی ڈوز لگنی ہے، اس کے پہلی ڈوز کے بعد یاد رکھیں 20 دن بعد دوسری ڈوز بھی لگنی ہے، دونوں لگوانی ہے اور احتیاط جاری رکھنی ہے، احتیاط نہیں ختم کرنی، کیونکہ پہلی ڈوز لگوانے کے بھی 35 دن بعد جا کے امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ کیا آپ نے خود ویکسین لگوائی ہے سر؟ ہاں جی میں نے لگوائی ہے، اسی لیے میں دوسروں کو لگوانے کا مشورہ دے رہا ہوں، اگر میں نے نہ لگوائی ہوتی تو میں کسی کو مشورہ نہ دیتا۔ جی سر۔ میں نے اپنے عزیزوں کو بھی لگوائی ہے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، اسی لیے میں باقی سب کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ویکسین لازمی لگوائیں۔ میں نے لگوائی تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا، بخار بھی نہیں ہوا، تھکن وغیرہ بھی نہیں ہوئی، میں ٹھیک رہا ہوں۔ کرونا کے متعلق سر جون سے لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے خیال سے بیان کرتے ہیں، کسی کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیکل کی فیلڈ کا نہیں ہے نا، اس کی بات کو توجہ نہیں دینی چاہیے، اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ عموماً ان لوگوں کو میڈیکل کے متعلق تو علم ہی نہیں ہوتا۔ جی سر۔ دیکھیں انجینئرنگ کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ آ کے مجھے کوئی بات بتائیں گے نا تو میں یقین کر لوں گا کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جس کو میڈیکل کے متعلق کوئی بات کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی میڈیکل کے متعلقہ کرونا سے متعلقہ بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات پہ یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف اس بندے کی بات سنیں جس کو میڈیکل کے متعلق پتہ ہے، جس کو کرونا کے متعلق پتہ ہے، عام بندے کی بات پہ یقین نہ کریں تو جی پھر سر۔ انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں بنے گا۔ جی اس سر۔ کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی کو میڈیکل کا پتہ ہے تو بہت سارے ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ہر میڈیکل کا پتہ ہونے والا، علم رکھنے والا بندہ بھی ٹھیک بات نہیں کرتا۔ اگر میڈیکل والا بندہ چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہے، وہ بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے کرونا سے متعلقہ تو پہلے آپ تحقیق کریں کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے بعد اس کی بات پہ یقین کریں۔ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، جی سر۔ چاہے وہ جو بھی ہو۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنی بات جو آپ نے سنی ہے پہلے اس کی تحقیق کریں، ورنہ تو گلی محلوں میں کوئی بھی افواہ پھیلتی ہے اور لوگ اس پہ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ جی تو سر۔ کرونا کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے، اب تو تقریباً
ہر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی کرونا کا شکار. سر یہ جون سے ڈاکٹر ہے ہر ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے. نہیں عام طور پہ بہت سے کلینک بھی ہیں اور ہاسپٹل بھی ہیں, اور جب لوگ جاتے ہیں ہاسپٹل میں وہاں سے بات کچھ نہ کچھ سن کر آتے ہیں. اس کے بارے میں کیا آپ کو بتانا چاہیے یا کیا؟ میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہر ڈاکٹر کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے. ہر ڈاکٹر بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ اچھی یا سمجھداری کی بات کرے. جی علم الگ چیز ہے, سمجھداری الگ چیز ہے. جی سر بالکل. اس لیے آپ جب بھی کسی کی بات سنیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ علم رکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھداری بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. جی سر. تو اس کے بعد اس کی بات پہ یقین کریں. دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویکسین نہ لگوائیں, حالانکہ وہ خود ڈاکٹرز ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ویکسین لگوانے سے کسی کا کوئی نقصان ہونے کے امکانات کم ہیں, لیکن ویکسین نہ لگوانے سے ان کی جان جانے کے نقصانات زیادہ, وہ جان جانے کا نقصان بہت بڑا ہے نا, جی وہ سر. نقصان ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو بہت زیادہ ایکسٹریملی دوائیاں دے رہے ہیں جو نہیں دینے کی ضرورت ہوتی, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہر ڈاکٹر کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے. جی سر. آپ کو کوئی بھی بات آپ سنیں تو پہلے اس پہ تحقیق کریں, اس کے بعد اس پہ عمل کریں. اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ کوشش کریں کم سے کم دوائیوں میں ہی آپ کا علاج ہو. ملٹی وٹامن لے لیں آپ, وہ اچھی خوراک لے لیں, وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے, لیکن بلا وجہ کی زیادہ دوائیاں کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بیسک دوائیاں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, پیناڈول ہو گئی, ملٹی وٹامن میں سربیکسی ہو گئی, آپ کے جسم میں درد وغیرہ کے لیے نمز ہو گئی یا نیوزل فورٹ ہو گئی, جی بالکل جی. یہ لینی چاہیے. جی آپ وٹامن سی کی گولیاں لے لیں, آپ وٹامن ڈی کی گولیاں لے لیں, لیکن اب بلا وجہ بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس, بہت زیادہ اینٹی وہ ملیریل بھی لوگ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, لوگ اسٹیرائڈ بھی کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر علامتیں ورس نہیں ہو رہی تو آپ کو اتنی زیادہ دوائیاں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور علی رضا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے سر, اللہ حافظ. آپ نے بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے بہت اہم ٹائم نکایا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر, بہت مہربانی, شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.